نیٹو کا انقرہ اجلاس روس، مشرق وسطیٰ، امریکہ اور اپنے ہی تضادات کے درمیان گھرا ہوا یہ اتحاد اب نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار کر رہا ہے، جس میں اہم موضوعات میں سے ایک اس کے بجٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہے۔ دنیا کے سب سے طاقتور عسکری اتحاد، اس کا موجودہ دور کا اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب اس اتحاد کو باہر سے آنے والے خطرات سے زیادہ اندرونی خطرات کا یا اختلافات کا بھی سامنا ہے۔ سوویت یونین کے مقابلے کے لیے قائم ہونے والا یہ اتحاد آج ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں اسے بیک وقت روس، مغربی ایشیا یعنی مشرق وسطیٰ کی کشیدگی، چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور امریکہ کی بدلتی ہوئی ترجیحات اور یورپ کی اپنی ڈیفنس اٹانومی یعنی دفاعی خود مختاری جیسے سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ نیٹو کا انقرہ اجلاس روس، مشرق وسطیٰ، امریکہ اور اپنے ہی تضادات کے درمیان گھرا ہوا یہ اتحاد اب نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار کر رہا ہے، جس میں اہم موضوعات میں سے ایک اس کے بجٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہے۔ تو دنیا کے سب سے طاقتور عسکری اتحاد، شمالی اوقیانوس کی تنظیم یعنی جس کو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کہتے ہیں، نیٹو اس کا مختصر سا نام بنتا ہے، تو اس کا موجودہ دور کا اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب اس اتحاد کو باہر سے آنے والے خطرات سے زیادہ اندرونی خطرات کا یا اختلافات کا بھی سامنا ہے۔ سر جنگ کے آغاز میں یعنی کولڈ وار کے آغاز میں سوویت یونین کے مقابلے کے لیے قائم ہونے والا یہ اتحاد آج ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں اسے بیک وقت روس، مغربی ایشیا یعنی مشرق وسطیٰ کی کشیدگی، چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور امریکہ کی بدلتی ہوئی ترجیحات اور یورپ کی اپنی ڈیفنس اٹانومی یعنی دفاعی خود مختاری جیسے سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انقرہ میں ہونے والا اجلاس محض ایک رسمی سفارتی ملاقات نہیں ہے جو آج اس کا آغاز ہو گیا ہے یعنی 7 جولائی کو۔ یہ اصل میں اس بات کا امتحان ہے کہ کیا نیٹو سرد جنگ کے بعد بدلتی ہوئی دنیا میں اپنے کردار کو واضح کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ سرد جنگ میں اس کے بنانے کا مقصد سوشلزم کو اور سوویت یونین کو روکنا تھا۔ اب نہ سوویت یونین ہے نہ سوشلزم کی وہ خطرہ یا تھریٹ، تو یہ ابھی بھی چلا جا رہا ہے، اور نہ صرف یہ چلا جا رہا ہے بلکہ یہ اب صرف یورپ اور امریکہ کے درمیان ایک فوجی اتحاد نہیں بلکہ یہ مشرقی ایشیا کی طرف بھی بڑھنے کے فکر میں ہے۔ تو ایک طرف یورپی ممالک روس کو اپنی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے رہے ہیں، تو دوسری طرف امریکہ میں یہ سوچ مضبوط ہو رہی ہے کہ واشنگٹن کو یورپ کے دفاع کا غیر متناسب بوجھ مزید نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس بدلتی ہوئی صورتحال نے نیٹو کے اندر اعتماد، ذمہ داری اور مستقبل کے کردار پر ایک بنیادی بحث کا آغاز کیا ہے۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف برمنگھم کے پروفیسر مارک ویبر اور یونیورسٹی آف ایگزیٹر کے پروفیسر اسٹیون وولف، انہوں نے اپنے تجزیے میں نشاندہی کی جو کہ دی کنورسیشن میں شائع ہوا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ انقرہ اجلاس جو ہے اس کی کامیابی کا انحصار بڑی حد تک اس بات پر ہوگا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی جو حکومت ہے وہ نیٹو کے بارے میں کس نوعیت کا رویہ اختیار کرتی ہے۔ ان دونوں پروفیسران کے مطابق گزشتہ 1 سال میں یورپی اتحادیوں کا امریکہ پر وہ اعتماد کم ہوا ہے جو کئی دہائیوں سے نیٹو کی بنیاد سمجھا جاتا تھا، یعنی اب یورپ امریکہ پر وہ اعتماد نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے نیٹو جیسا ایک بڑا فوجی اتحاد بنا ہوا تھا۔ تو یہ صورتحال اچانک پیدا نہیں ہوئی ہے۔ نیٹو کے اندر امریکہ اور یورپ کے درمیان ذمہ داریوں کی تقسیم پر اختلافات کئی برسوں سے موجود تھے کہ تم یہ کرو گے، یہ تو ہم یہ کریں گے، لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے اسے کھل کر ایک سیاسی مسئلہ بنا دیا ہے۔ ٹرمپ کا موقف ہے کہ یورپی ممالک نے اپنی سلامتی کے لیے امریکہ پر حد سے زیادہ انحصار کیا ہوا ہے، جبکہ امریکی عوام اس کا مالی بوجھ اٹھاتے رہے ہیں، یہ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن یعنی امریکہ اب نیٹو کے لیے ایک نئے تصور کی بات کر رہا ہے جسے بعض لوگ اس کا جو نیا نام جو تجویز کر رہے ہیں وہ ہے نیٹو 3.0۔ تو یہ ایک نیا نام ہے جو امریکی حکام اب اسے دے رہے ہیں۔ تو امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ کے مطابق اس نئے تصور میں یورپ کو اپنی دفاعی ذمہ داریوں میں مرکزی کردار ادا کرنا ہوگا، جبکہ امریکہ کا کردار زیادہ محدود اور اپنے براہ راست مفادات سے جڑا ہوا ہے۔
بظاہر یہ صرف دفاعی اخراجات کا مسئلہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد قائم ہونے والے مغربی سلامتی کے پورے نظام میں تبدیلی کی علامت ہے۔ امریکہ کے دباؤ کے نتیجے میں یورپی ممالک نے دفاعی اخراجات میں اضافہ ضرور کیا ہے۔ برطانیہ نے بھی 2% جی ڈی پی سے بڑھا کر اس کو 2.5 کر دیا ہوا ہے، اور بھی ملک کر رہے ہیں۔ لیکن واشنگٹن کی جو اٹلانٹک کونسل نام کا جو تھنک ٹینک ہے، اس کے مطابق 2025 میں یورپی اتحادیوں اور کینیڈا نے دفاعی اخراجات میں نمایاں اضافہ کیا۔ پولینڈ، ناروے، ڈنمارک اور بالٹک جو اسٹیٹس ہیں، یعنی بالٹک ریاستیں جن کو کہتے ہیں، وہ اپنی قومی پیداوار کے تناسب سے دفاع پر بھاری رقم خرچ کر رہی ہیں، جبکہ جرمنی بھی اب دفاعی میدان میں تیزی سے سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ لیکن صرف بجٹ میں اضافہ دفاعی خود مختاری کی ضمانت نہیں دیتا ہے، یعنی اب پیسے بڑھا دے گا دفاع میں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور چیتم ہاؤس جیسے دیگر جو یورپی تحقیقی ادارے جو ہیں، ان کے تجزیوں کے مطابق یورپ کے سامنے اصل مسئلہ ڈیفنس انڈسٹری یا ڈیفنس کیپیبلٹی کا نہیں ہے، بلکہ جدید ہتھیاروں کی پیداوار، مشترکہ کمانڈ سسٹم اور ایک طویل المدتی ایک ملٹری پلاننگ جو ہے وہ ہے اصل میں چیلنج۔ تو یورپی ممالک کے پاس مالی وسائل یعنی پیسہ تو بہت موجود ہے، امیر ملک ہے یہ، لیکن وہ ابھی تک امریکی فوجی صلاحیتوں کا مکمل متبادل پیدا نہیں کر سکے۔ یعنی اگر آج امریکہ نیٹو سے وڈرا کر جائے اور یورپ کی حفاظت سے پیچھے ہٹ جائے تو نیٹو کے پاس اس سطح کی فوج نہیں ہے جو امریکہ اب تک ان کو دیتا چلا رہا ہے۔ اس لیے یورپ ابھی تک امریکہ پر انحصار کرنا چاہتا ہے، اس پر کھڑا رہنا چاہتا ہے۔ تو نیٹو کے سامنے پہلا بڑا چیلنج اس وقت جو ہے وہ روس اور یوکرین کی جنگ ہے۔ یوکرین جنگ نے یورپی سلامتی کے بنیادی تصور کو بدل دیا ہے۔ حالانکہ یورپ نے اور امریکہ نے خود یہ جنگ شروع کی تھی جب انہوں نے نیٹو کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا تھا، کیونکہ جب سرد جنگ ختم ہوئی تھی، یعنی 1992 میں جب مکمل طور پہ سوویت یونین ٹوٹ گیا اور امریکہ کے ساتھ ایک سرد جنگ ختم ہو گئی یا مغربی ممالک کے ساتھ، تو اس وقت یہ طے پایا تھا کہ اب نیٹو کی ضرورت نہیں ہے۔ سوویت یونین اپنا وارسا پیکٹ جو کہ ان کا ڈیفنس پیکٹ تھا اس زمانے کے مشرقی یورپ کا اور سوشلسٹ کنٹریز کا، وہ ختم کر دیا گیا تھا۔ لیکن امریکہ نے اپنے نیٹو کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ اس کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا، اس کو مشرق کی طرف بڑھانا شروع کیا۔ روس کے حملے کے بعد جو کہ اب یوکرین میں ہوا، اس کے بعد کچھ حالات اب بدل رہے ہیں۔ تو روس کے اس مشرقی یورپ کے ممالک یعنی خصوصاً پولینڈ اور بالٹک ریاستوں نے نیٹو کی موجودگی کو اپنی بقا کا مسئلہ قرار دیا ہے۔ ان ممالک کا موقف ہے کہ اگر روس کو یوکرین میں کامیابی ملتی ہے تو اس کے اثرات پورے یورپی سلامتی نظام پر پڑ سکتے ہیں۔ یعنی یورپ میں ابھی بھی یہی سوچ ہے کہ روس جو ہے وہ پرانے روس کی طرح ابھی بھی ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، دوسرے ملکوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن یورپ میں یہ بحث نہیں ہو رہی ہے کہ نیٹو کے اپنے ایکسپینشن کی نتیجے میں روس نے عدم استحکام اور عدم تحفظ کا جب فیلنگ اس میں بڑھی تو اس کے نتیجے میں انہوں نے یوکرین پہ حملہ کیا تھا۔ تو یہ سوچ بالکل دو ڈیفرنٹ زاویوں سے جاری ہے یہاں پہ یورپ میں۔ تو دوسری طرف کچھ ماہرین جو ہیں وہ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ کیا مسلسل عسکری امداد جنگ کے خاتمے کی طرف لے جا رہی ہے یا تنازع کو آپ یوں کہہ لیں کہ طویل بناتی چلی جا رہی ہے۔ تو اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جس کو SIPRI بھی کہا جاتا ہے، اس کی رپورٹس کے مطابق دنیا بھر میں اب ڈیفنس ایکسپینڈیچر جو ہے وہ گزشتہ برسوں میں تاریخی سطح تک پہنچ چکے، یعنی بہت بڑھ چکے ہوئے ہیں۔ تو جو کرٹکس ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ عالمی امن کے لیے خطرات کم کرنے کے بجائے مزید پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے، خطرات بڑھا سکتا ہے، کیونکہ خاص طور پہ جب حکومتیں، ریاستیں اپنے دفاعی اخراجات بڑھاتی ہیں تو وہ دراصل لوگوں کی جو فلاح و بہبود کے فنڈز ہیں وہاں سے کاٹ کر ادھر پہنچاتی ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں اور زیادہ عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے، عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، لوگ اپنی صلاحیتوں سے، اپنے وسائل سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے سے لڑنے کی طرف ایک کہہ لیجئے کہ انتہائی دائیں بازو کی قسم کا جو نیشنلزم ہے یا قوم پرستی ہے اس میں اضافہ دیکھتے ہیں جو جنگجوانہ ہوتا ہے۔ تو امریکہ اور یورپ یوکرین کی حمایت پر عمومی طور پر متفق ہیں، لیکن اس حمایت کی حد پر اختلاف موجود ہے۔ امریکہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کے باوجود اسے فوری نیٹو رکنیت دینے کے حق میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انقرہ اجلاس میں یوکرین کے لیے حمایت کے اعلانات تو ہوں گے لیکن نیٹو رکنیت کے واضح راستے کا امکان بہت کم ہے۔
یہ اجلاس کل تک جاری رہے گا نیٹو کا جو انقرہ میں ہو رہا ہے، دیکھتے کل کے اعلامیے میں کیا چیز آتی ہے سامنے۔ تو فی الحال جو دوسرا بڑا چیلنج ہے نیٹو کے لیے وہ ہے مغربی ایشیا یعنی مشرق وسطیٰ، خصوصاً ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی۔ یعنی امریکہ اور اسرائیل ایک طرف کھڑے ہیں اور ایران ایک دوسری طرف ہے، اور اس کے ساتھ اس کے مزاحمت کے اتحادی ہیں۔ اگرچہ نیٹو بنیادی طور پر یورپی اور شمالی امریکی دفاعی اتحاد ہے، لیکن مشرق وسطیٰ یا مغربی ایشیا کے بحران اب اس کی سلامتی پالیسیوں پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم اگر یاد کریں تو عراق کی جنگ کے دوران بھی نیٹو نے ڈپلائمنٹ کی تھی، اور افغانستان میں بھی جا کے نیٹو نے ڈپلائمنٹ کی تھی، جو کہ نیٹو کا مینڈیٹ پہلے نہیں تھا۔ تو توانائی کی جو سپلائی ہے، بحیرہ روم کی سلامتی جو ہے، اور بحیرہ ہرمز یعنی ریڈ سی کی جو اہمیت ہے، اس نے خطے کے تنازعات کو ایک عالمی سلامتی کا مسئلہ بنا دیا ہوا ہے۔ آبِ ہرمز دنیا کی اہم ترین سمندری راستوں میں شامل ہے، جہاں سے عالمی تیل کی بڑی جو مقدار ہے، یعنی 1/5 کم از کم، وہ وہاں سے گزرتی رہی ہے۔ جنگ کی وجہ سے وہاں پہ رکاوٹ پیدا ہوئی ہے، اور اس رکاوٹ کے بعد اب نیٹو اور دنیا کے سارے ممالک جو ہیں وہ آبِ ہرمز کے مسئلے کو ایک عالمی مسئلہ وہ بنا رہے ہیں۔ اگر ایران اور مغربی ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے یا آبِ ہرمز میں نقل و حرکت متاثر ہوتی ہے، تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ یورپ اور عالمی معیشت بھی متاثر ہوگی۔ تاہم ایران کے معاملے پر نیٹو کے اندر وہی یکجہتی موجود نہیں جو روس کے معاملے میں نظر آتی ہے، یعنی یوکرین کی حمایت کے بارے میں جو نظر آتی ہے۔ تو امریکہ زیادہ سخت پالیسی کا حامی ہے، جبکہ کئی یورپی ممالک وہ ڈپلومیٹک چینلز کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امکان ہے کہ نیٹو ایران کے معاملے میں کسی براہ راست فوجی کردار سے گریز کرے گا۔ مشرق وسطیٰ کے بحران نے ایک بار پھر یہ سوال پیدا کیا ہے کہ کیا نیٹو ایک علاقائی دفاعی اتحاد ہے یا مغربی طاقتوں کے وسیع تر عالمی مفادات کا محافظ؟ یعنی کیا یہ واقعی یورپ اور امریکہ کے دفاع کے لیے بنایا گیا ہے، یہ پوری دنیا پر جو امپیریلزم جو ہے، جو استعمار جو ہے، ان کے مفادات کا یہ محافظ ہے نیٹو؟ تو جو کرٹکس ہیں ان کا کہنا ہے کہ نیٹو وقت کے ساتھ اپنے اصل دفاعی دائرے سے نکل کر افغانستان، لیبیا اور دیگر خطوں میں بھی ملوث ہوا ہے، جس کے نتائج ہمیشہ توقعات کے مطابق نہیں نکلے ہیں۔ افغانستان میں تقریباً 2 دہائیوں کی مداخلت کے باوجود سیاسی استحکام قائم نہ ہو سکا، جبکہ لیبیا میں 2011 کی فوجی کارروائی کے بعد ریاستی جو سٹرکچر تھا وہاں پہ وہ ٹوٹ گیا، اور ابھی تک بن نہیں پایا ہے صحیح طرح کہ اب لیبیا ایک باقاعدہ ریاست کی طرح فنکشن کر سکے۔ تو ان مثالوں کو بنیاد بنا کر بعض ماہرین کہتے ہیں کہ عسکری طاقت ہمیشہ سیاسی مسائل کا حل نہیں ہوتی ہے، یہ اور مسائل پیدا کرتی ہے۔ تو یہی بحث آج یوکرین اور مشرق وسطیٰ کے معاملات میں بھی جاری ہے۔ نیٹو کے حامی کہتے ہیں کہ طاقت کے بغیر امن ممکن نہیں، جبکہ ناقدین کا موقف ہے کہ طاقت کے استعمال کے ساتھ سفارتکاری اور سیاسی حل کو بھی برابر اہمیت دینی چاہیے۔ تیسرے بڑے چیلنج کا تعلق خود نیٹو کے انٹرنل یعنی اندرونی ڈھانچے سے ہے، یعنی امریکہ اور یورپ کے درمیان بدلتے ہوئے تعلقات کی نوعیت۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ نے یورپ کی سلامتی کو اپنی عالمی حکمت عملی یعنی اس وقت کی جو اسٹریٹجک پالیسی تھی اس کا بنیادی ستون بنایا تھا۔ مارشل پلان سے لے کر نیٹو کے قیام تک واشنگٹن نے یہ تصور پیش کیا کہ یورپ کا دفاع دراصل مغربی دنیا کے مشترکہ مفادات کا دفاع ہے، لیکن آج یہ تصور پہلی مرتبہ سنجیدہ سوالات کی زد میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف ہے کہ نیٹو کے یورپی ارکان کو اپنی سلامتی کی ذمہ داری زیادہ تر خود اٹھانی چاہیے، اپنے بجٹ خرچ کرنے چاہیے، امریکہ پر انحصار ان کا ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو ٹرمپ کے جو ناقدین ہیں ان کے مطابق یہ سوچ اتحاد کے بنیادی تصور کو کمزور کر سکتی ہے، کیونکہ نیٹو کی اصل طاقت ہی اجتماعی دفاع کے اس وعدے میں ہے کہ ایک رکن پر حملہ تمام ارکان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اگر کسی اتحادی کو یہ یقین نہ رہے کہ امریکہ مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو نیٹو کی سیاسی اہمیت تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ اور امریکہ کی غیر موجودگی میں یورپ میں خود اپنا اعتماد نہیں ہے، نہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے، نہ اتنی بڑی فوج کہ وہ کسی بھی بیرونی حملے یا مفروضہ حملہ جو انہوں نے ذہنوں میں بنایا ہوا ہے اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو یورپی ممالک اب اس امکان پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ انہیں مستقبل میں امریکہ پر کم انحصار کرنا ہوگا۔ فرانس کے صدر سمیت
کئی یورپی رہنما طویل عرصے سے اسٹریٹجک خود مختاری کی بات کرتے آ رہے ہیں۔ تاہم مسئلہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر بھی اس معاملے پر مکمل اتفاق نہیں ہے۔ مشرقی یورپی ممالک خصوصاً پولینڈ اور بالٹک ریاستیں جو ہیں اب بھی امریکہ کو اپنی سلامتی کا بنیادی ضامن سمجھتی ہیں، کیونکہ وہ روس کو امیجیٹ اور ہمسائے میں ایک حقیقی خطرہ تصور کرتی ہیں کہ بالکل سامنے کھڑا ہوا خطرہ ہے۔ دوسری طرف ویسٹ یورپ یعنی مغربی ممالک کے جو کچھ کہنے کے ممالک جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یورپ اپنی الگ ایک دفاعی شناخت قائم کرے، یعنی اس امریکہ پر اس کا مکمل انحصار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یورپین کونسل فار فارن افیئرز جو ہے یا فارن ریلیشنز جو ہے ECFR، اس کے سامنے اب یہ بات آ رہی ہے یا ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یورپ کے لیے اصل چیلنج صرف ڈیفنس بجٹ بڑھانا نہیں ہے بلکہ ایک مشترکہ دفاعی سوچ پیدا کرنا ہے۔ اگر ہر ملک اپنی الگ الگ ترجیحات کے مطابق دفاعی پالیسی بناتا رہے گا تو شاید رقم خرچ کرنے کے باوجود یورپ ایک متحد فوجی طاقت نہیں بن سکے گا۔ تو چوتھا بڑا چیلنج ہے وہ ترکی کا کردار ہے نیٹو کے لیے اب جو سامنے آ رہا ہے، جو نیٹو کے اندر ایک منفرد اور پیچیدہ حیثیت رکھتا ہے۔ ترکی جغرافیائی اعتبار سے انتہائی اہم ملک ہے۔ اس کا محل وقوع یورپ، مشرق وسطیٰ یعنی ویسٹ ایشیا، بلیک سی اور کوکیشین کے درمیان ہے، اور اس کا کچھ حصہ ایشیا میں بھی آتا ہے۔ تو ان سب کے درمیان یہ رابطے کا کردار ادا کرتا ہے۔ نیٹو کے لیے ترکی کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ وہ روس کے قریب واقع اور بحیر اسود یعنی بلیک سی کے حوالے سے ایک اہم عسکری مقام رکھتا ہے۔ لیکن گزشتہ برسوں میں ترکی کی خارجہ پالیسی نے نیٹو کے اندر کئی سوالات بھی پیدا کیے ہیں۔ ایک طرف ترکی نیٹو کی اجتماعی دفاعی ذمہ داریوں سے اور ضمانتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، دوسری طرف وہ بعض معاملات میں اپنے اتحادیوں سے مختلف راستہ اختیار کرتا ہے۔ مثلاً روس سے میزائل نظام کی خریداری S-400 اس کی سب سے بڑی ایک مثال ہے، جس پر امریکہ اور کئی نیٹو ممالک نے شدید تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا۔ اس طرح شام، ویسٹ ایشیا اور دیگر علاقائی معاملات پر ترکی کی پالیسی اکثر مغربی اتحادیوں سے مختلف رہی ہے۔ جب رجب طیب اردوان کی حکومت غزہ اور دیگر مسلم تنازعات پر سخت سیاسی بیانات دیتی ہے، لیکن نیٹو کے اندر ان معاملات پر عملی پالیسی بنانے میں ترکی کا کردار محدود رہا ہے۔ یعنی ترکی ایک ملک کی حیثیت سے بڑے بڑے سخت بیانات دیتا ہے، اسرائیل کے خلاف بھی اور حماس کی حمایت میں بھی، اخوان المسلمین کی بھی حمایت میں بھی اس نے، لیکن عملاً وہ ہمیشہ نیٹو ہی کی پالیسیز کو فالو کرتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی بحث ہے کہ کیا شام میں تبدیلی ترکی نے اپنے مفادات کے لیے کی تھی یا نیٹو کے مفادات کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں ملی جلی ہیں۔ تو یہی جو ترکی کا تضاد ہے، یہ بعض ناقدین کے نزدیک اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ کیا ترکی نیٹو کو بنیادی طور پر ایک دفاعی پلیٹ فارم سمجھتا ہے یا اسے اپنی علاقائی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تاہم دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ترکی کے بغیر نیٹو کی جو مشرقی اور جنوبی حکمت عملی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک اکثر ترکی کے ساتھ اختلافات کے باوجود تعلقات برقرار رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ یورپین یونین میں آج بھی ترکی کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ بین الاقوامی اتحاد اکثر اصولوں سے زیادہ بڑے پریگمیٹک عملی مفادات، یہ کہہ گا ریاستوں کے جو اپنے مفادات ہوتے ہیں ان کے تحت چلتے ہیں۔ یہ تو ترکی کا کردار نیٹو کی موجودہ بحرانوں میں سب سے زیادہ پیچیدہ اور متضاد پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ ایک طرف ترکی شمالی اوقیانوسی معاہدے تنظیم یعنی نیٹو کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کی فوج نیٹو کی دوسری بڑی فوجی قوتوں میں شمار ہوتی ہے اور انقرہ ہی میں نیٹو کا موجودہ سربراہی اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ترکی گزشتہ چند برسوں سے اپنی خارجہ پالیسی میں ایک الگ علاقائی شناخت بنانے کی بھی کوشش کر رہا ہے، جس نے اسے مغربی اتحادیوں کے لیے ایک ضروری مگر مشکل پارٹنر بنا دیا ہے۔ ترکی کی جغرافیائی حیثیت اسے نیٹو کے لیے غیر معمولی اہمیت دیتی ہے۔ یہ ملک یورپ، بلیک سی، کوکیشیا اور مغربی ایشیا یعنی مشرق وسطیٰ کے درمیان واقع ہے۔ روس کے مقابلے میں بلیک سی کی سلامتی، مشرق وسطیٰ کے بحرانوں، شام کی صورتحال اور توانائی کے راستوں کے حوالے سے ترکی کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور نیٹو یہ بات جانتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک انقرہ کے ساتھ اختلافات کے باوجود تعلقات برقرار رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن ترکی کی خارجہ پالیسی نے گزشتہ برسوں میں کئی سوالات بھی پیدا کیے ہیں۔ ایک طرف وہ نیٹو کی اجتماعی دفاعی ضرورتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، دوسری طرف روس کے ساتھ دفاعی اور معاشی تعلقات بھی برقرار رکھتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ S-400 جو ہے روس کی خریداری سے جو اس نے کی ہے، S-400 میزائل سسٹم کی، اس سے نظر آتا ہے کہ وہ ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے۔ تو اس پر امریکہ اور کئی نیٹو ممالک نے کافی زیادہ اپنے ریزرویشن کا اظہار بھی کیا۔ تاہم ترکی کے کردار کا ایک نیا پہلو مغربی ایشیا میں ایک ممکنہ نئے علاقائی سلامتی سٹرکچر کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق اگر مسلم ممالک کے درمیان کسی قسم کی مشترکہ دفاعی تعاون یا اسلامک نیٹو جیسے تصور نے عملی شکل اختیار کی تو ترکی اس میں مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس تصور کو بعض حلقے ایران کے بڑھتے ہوئے علاقائی اثر و رسوخ، اس کے اتحادی نیٹ ورک اور مغربی ایشیا میں طاقت کے بدلتے ہوئے توازن کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسلامک نیٹو ہے یہ اصل میں کیوں بن رہا ہے، کس کے لیے بن رہا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا علاقائی اتحاد یعنی اسلامک نیٹو نامی جیسا بنتا ہے تو کیا یہ نیٹو کے مقابلے میں ایک متبادل محاذ ہوگا یا مغربی سلامتی کے وسیع تر نظام کا ایک بالواسطہ حصہ بن سکتا ہے، یعنی اس کی توسیع ہوگا مشرق وسطیٰ میں یا مغربی ایشیا میں۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ بعض جیو پولیٹیکل ماہرین جو ہیں، جو اسٹریٹجسٹ ہیں، ان کا خیال ہے کہ مستقبل میں ایسے علاقائی اتحاد دراصل بڑے عالمی اتحادوں کی توسیع کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ترکی اپنی نیٹو رکنیت، مغرب کے ساتھ تاریخی تعلقات اور مسلم دنیا میں اثر و رسوخ کی وجہ سے ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے مغربی مفادات کے لیے۔ اس تناظر میں بعض مبصرین یہ خدشہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں کسی نئے دفاعی اتحاد کا مقصد صرف باہمی تحفظ نہیں بلکہ خطے میں طاقت کے توازن کو ایران کے مقابل ترتیب دینا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ مشرق وسطیٰ کی پہلے سے موجودہ جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے بجائے ایک نئی ملٹری آپ کہہ لیں کہ صف بندی کو جنم دے سکتا ہے۔ دوسری طرف اس کے حامی یہ دلیل دے سکتے ہیں اور دے رہے ہیں کہ علاقائی ممالک کو اپنی سلامتی کے لیے زیادہ منظم تعاون کی ضرورت ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب امریکہ اپنی براہ راست فوجی ذمہ داریوں کو محدود کرنے کی بات کر رہا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آیا جب یہ اسلامک نیٹو بنتا ہے تو اس میں ایران شامل ہوتا ہے یا یہ ایران کے بغیر اس کے مقابلے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات بڑی واضح ہو جائے گی۔ تو یہی تضاد ترکی کو نیٹو کے اندر ایک منفرد مقام بھی دیتا ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں مغربی دفاعی اتحاد کا رکن بھی ہے، مسلم دنیا میں بھی اثر و رسوخ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور روس اور مغرب کے درمیان ایک مخصوص توازن قائم رکھنے کی پالیسی بھی اپنائے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی کو صرف ایک اتحادی یا صرف ایک اختلاف رکھنے والا ملک ہے اس کے طور پر سمجھنا حقیقت کی مکمل تصویر پیش نہیں کرتا ہے۔ ترکی کئی کرداروں میں اپنا کئی سٹیجز پہ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ در حقیقت انقرہ اجلاس کا میزبان ہونا بھی اسی پیچیدگی کی علامت ہے۔ نیٹو ایک ایسے ملک میں جمع ہو رہا ہے جو ایک طرف اس اتحاد کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے، لیکن دوسری طرف اپنی آزاد علاقائی پالیسی کے ذریعے یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ ترکی صرف مغربی پالیسیوں کا پیروکار نہیں بلکہ خود ایک علاقائی طاقت بھی بن رہا ہے۔ نیٹو کے سامنے ایک اور اہم سوال چین کا کردار ہے۔ چند برس پہلے تک چین کو اتحاد کے مستقبل کے بڑے چیلنج کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا۔ 2019 کے لندن میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں پہلی مرتبہ نیٹو نے چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کا باضابطہ ذکر کیا تھا، جبکہ بائیڈن دور میں چین کو روس کی جنگی سلامتی کا اہم معاون قرار دیا گیا۔ لیکن اب چین کا معاملہ پس منظر میں چلا گیا ہے نیٹو کے حوالے سے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ امریکہ خود چین کے ساتھ تعلقات میں ایک محتاط سا توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یورپ کے کئی ممالک چین کو ایک سیکیورٹی خطرے کے ساتھ ساتھ ایک اہم تجارتی پارٹنر بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے سرمایہ کاری بھی آ سکتی ہے۔ جرمنی جیسی جو بڑی معیشت کے لیے چین کے ساتھ اقتصادی تعلقات انتہائی اہم ہیں۔ دوسری طرف مشرقی یورپ کے ممالک سمجھتے ہیں کہ چین پر توجہ زیادہ دینے سے روس کے فوری خطرے سے توجہ ہٹ سکتی ہے، لہذا چین کو اس وقت ایک ایسا موضوع سمجھا جائے جو زیادہ خطرے کا سبب نہیں ہے فوری طور پہ۔
تو یہ تمام اختلافات ظاہر کرتے ہیں کہ نیٹو اب صرف ایک فوجی اتحاد نہیں بلکہ ایک مختلف قومی مفادات رکھنے والے ممالک کا ایک پیچیدہ پولیٹیکل سٹرکچر بن چکا ہوا ہے۔ یہ نیٹو سرد جنگ کا نہیں ہے، یہ آج کے دور کا نیٹو ہے جس کے کئی زاویے ہیں۔ سرد جنگ کے دور میں سوویت خطرے نے تمام ارکان کو ایک مشترکہ مقصد فراہم کیا ہوا تھا، لیکن آج خطرات کی نوعیت مختلف ہے اور ہر ملک اپنی ترجیحات، اپنی جو اس کی خواہشات ہے یا اس کے اہداف ہیں اس کے مطابق اپنا سفر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو نیٹو کی پالیسیوں پر تنقید کرنے والے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اتحاد کو اپنی ماضی کی حکمت عملیوں کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے۔ افغانستان اور لیبیا کے تجربات نے یہ سوال ضرور اٹھایا کہ کیا فوجی طاقت کے ذریعے عالمی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں؟ اگر نیٹو مستقبل میں بھی صرف ملٹری ری ایکشن کو ترجیح دیتا ہے کہ صرف فوجی حملے کرنے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ نئے بحران تو پیدا کرے لیکن ان کے سیاسی حل تلاش کبھی نہ کر سکے۔ تو دوسری طرف نیٹو کے حامیوں کا موقف ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مضبوط دفاعی اتحاد اب بھی ضروری ہے۔ ان کے مطابق اگر نیٹو کمزور ہوتا ہے تو روسی دباؤ کا سامنا کرنے والے یورپی ممالک مزید غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق مسئلہ نیٹو کے وجود کا نہیں بلکہ اس کی بدلتی ہوئی حکمت عملی اور بدلتی ہوئی دنیا کے مطابق اس حکمت عملی کو ڈھالنا ہے۔ انقرہ اجلاس کا اصل مطلب بھی یہی ہے کہ یہ اجلاس کسی ایک مسئلے کا حل پیش نہیں کرے گا، لیکن یہ ضرور بحث ہوگی اور یہ ضرور ہو سکتا ہے اس میں کچھ پوائنٹرز پر بھی ڈسکشن ہو سکے، یعنی یہ سمتیں طے ہو سکے کہ نیٹو کس سمت میں بڑھ رہا ہے۔ کیا امریکہ اور یورپ کے درمیان اعتماد کا رشتہ برقرار رہتا ہے؟ کیا یورپ واقعی اپنی دفاعی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہے؟ کیا یوکرین جنگ کا کوئی سیاسی راستہ نکل سکتا ہے؟ کیا مشرق وسطیٰ کے بحران میں نیٹو کو مزید مداخلت کی طرف آنا چاہیے یا اتحاد جو ہے وہ محتاط رہے وہاں پہ؟ اور کیا ترکی جیسے اتحادیوں کے ساتھ نیٹو اپنے اندرونی اختلافات کو کسی بھی طرح بہتر کر سکے گا، امپروو کر سکے گا؟ ان سوالات کے جوابات آسان نہیں ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے، نیٹو ایک ایسے دور میں داخل ہو چکا ہے جہاں اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ صرف بیرونی دشمن نہیں بلکہ اپنے اندر موجود مختلف پریفرنسز، ترجیحات اور بدلتے ہوئے مفادات ہیں۔ سر جنگ کے بعد نیٹو نے کئی مرتبہ خود کو نئے حالات کے مطابق تبدیل کیا ہے، لیکن موجودہ صورتحال سے پہلے مختلف ہے۔ اب صورتحال جو پہلے تھی حالات ان سے بہت مختلف ہے۔ پہلے برطانیہ امریکہ کے تقریباً ہر حملے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، لیکن ایران پر حملے کے دوران برطانیہ امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، بلکہ کئی یورپی ممالک بھی کم از کم بیانات کی حد تک امریکہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ وہ الگ بات ہے، اب ایسے شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ یہ ممالک جو تھے یورپ کے، انہوں نے امریکہ کی مدد ضرور کی لیکن بظاہر بیانات ان کے خلاف دیے تھے۔ تو موجودہ صورتحال کیونکہ مختلف ہے، کیونکہ اس مرتبہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ کون دشمن ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ اتحادیوں کے درمیان مقصد کیا کیا ہے، کون کیا چاہتا ہے۔ روس کے خلاف حکمت عملی، مشرق وسطیٰ میں کردار، چین کے ساتھ تعلقات اور امریکہ کے بدلتے ہوئے عالمی کردار نے نیٹو کے بنیادی تصور کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے، اور اب یہ نئی بحث ہے کہ نیٹو کی اب شکل کیا بنے گی۔ اس تنظیم کا نام بھی اب نیٹو نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اب یہ صرف نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ہی، یورپ کی، مغربی یورپ کی اور امریکہ کے درمیان صرف یہ ٹریٹی اب یہ نہیں ہے۔ اس ٹریٹی میں بہت سارے دنیا کے دوسرے خطوں کے معاملات بھی آ چکے ہوئے ہیں۔ تو انقرہ اجلاس شاید فوری طور پر ان تمام سوالات کا جواب نہ دے، لیکن یہ ضرور واضح کرے گا کہ دنیا کا سب سے طاقتور عسکری اتحاد اپنی تاریخ کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ آنے والے برسوں میں نیٹو کی کامیابی کا انحصار صرف اسلحے، بجٹ اور فوجی دفاع یا طاقت پر نہیں ہوگا، بلکہ اس بات پر ہوگا کہ کیا اس کے ارکان ایک مشترکہ پولیٹیکل ویژن یا ڈیفنس پالیسی پیدا کر سکتے ہیں، اپنا سکتے ہیں یا نہیں۔ اور اگر یہ اس میں ناکام ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اب نیٹو کے زوال کا دور شروع ہو جائے، کیونکہ کسی بھی اتحاد کی اصل طاقت صرف اس کے ہتھیاروں میں نہیں ہوتی ہے بلکہ اس اعتماد میں ہوتی ہے کہ جو اس کے ارکان ایک دوسرے پر رکھتے ہیں۔ اگر وہ اعتماد کمزور پڑ جائے تو دنیا کا سب سے بڑا عسکری اتحاد بھی اندرونی تضادات کا شکار ہو سکتا ہے، اور اگر وہ اعتماد برقرار رہتا ہے تو نیٹو بدلتی ہوئی عالمی سیاست میں اپنا کردار نئے انداز سے جاری رکھ سکتا ہے۔
انقرہ اجلاس دراصل اسی بنیادی سوال کا امتحان ہے کہ نیٹو مستقبل کی دنیا کے لیے ایک متحد طاقت بنے گا یا بدلتے ہوئے عالمی نظام میں اپنے مقصد کی نئی تعریف تلاش کرنے پر مجبور ہوگا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔